بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تھارن اس کے دماغ میں یہ احکامات نقش کر رہا تھا کہ ہمیشہ اس کی تابع رہے گی، لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے وہ اس غلام بنا کر اپنے ساتھ رکھا کرے گی۔ وہ سب کے سامنے بظاہر اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا، لیکن در پردہ وہ اس کے منصوبے پر بے چون چرا عمل کیا کرے گی۔ وہ اپنی کسی بھی حرکت سے یہ ظاہر نہیں کرے گی کہ وہ اس پر حاوی ہو گیا ہے اور وہ اس کے زیر اثر رہنے لگی ہے۔ تھارن نے تمام ضروری احکامات اس کے دماغ پر نقش کر دیے۔ وہ اپنی شیطانی فطرت اور شیطانی آنکھوں کی کشش کے ذریعے ایسا زبردست اور خطرناک ہپناٹائز کا ماہر بن گیا تھا کہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے کسی بھی معمول کے دماغ کے چور خانے اوپن کر دیتا تھا۔ اس نے الپا کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ کوئی اس کے خیالات کو پڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ترمیمی عمل کی گہرائیوں تک پہنچا ہوا تھا۔ جو حکم صادر کرتا تھا اسی پر اس کا معمول عمل کرتا تھا۔ اس نے الپا کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ کبھی زخمی یا بیمار ہو جانے کی صورت میں دماغی کمزور ہونے کے باوجود نہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے گا اور نہ ہی الپا کے دماغ کے چور خانے میں داخل ہو سکے گا۔ وہ ہر حال میں صرف اس کی معمولہ اور تابع دار رہے گی۔ عام حالات میں وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک کر ان سوچ کی لہروں کو بگا دے گی، لیکن ایک مخصوص آواز اور لب و لہجے کو اپنے دماغ میں محسوس نہیں کرے گی۔ اس نے وہ مخصوص لب و لہجہ اس کے دماغ میں نقش کر کے اسے آدھے گھنٹے تک ترمیمی نیند سونے کا حکم دیا۔ وہ آدھے گھنٹے تک سوتی رہ گئی۔ جب آدھا گھنٹہ ختم ہونے میں 1 منٹ رہ گیا تو اس نے بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے بند کیا اور اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ اس کے سر کو اپنے ایک بازو پر رکھ لیا، اس کی زلفوں کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اسے تھارن کی آنکھیں اپنے اوپر جھکی ہوئی نظر آئیں۔ وہ بڑے پیار سے ان آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا، کیا میری آنکھوں سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، نہیں، پہلے تمہاری آنکھیں پرائی تھیں، خوفناک انداز میں اپنی طرف کھینچتی تھیں، اب تو یہ آنکھیں میری آنکھوں میں اتر آئی ہیں، میرے دل و دماغ میں سما گئی ہیں، اب یہ تمہاری نہیں میری آنکھیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تن من سے اس پر نچھاور ہونے لگی۔ تھارن نے کہا، تم نے باہر بیٹھے ہوئے افسران سے کہا تھا کہ 2 گھنٹے کے بعد ان سے دماغی رابطہ کرو گی۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ یہاں مزید میرا دل خوش کرنے کے لیے ان سے کہو کہ 1 گھنٹے بعد انہیں بنگلے کے اندر ڈرائنگ روم میں بلاؤ گی۔ الپا نے اس کے حکم کے مطابق بنگلے کے باہر بیٹھے ہوئے ایک افسر کے دماغ میں پہنچ کر کہا، تھارن اوین مزید 1 گھنٹے تک ترمیمی نیند سوتا رہے گا۔ اس کے بیدار ہونے کے بعد تم دونوں افسران کو اندر بلاؤں گی۔ دوسرے افسر نے پوچھا، میڈم دیر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ تھارن اوین زبردست قوت ارادی کا مالک تھا، اگرچہ اسے دوا کے ذریعے اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے گہری نیند سلانے اور ٹرانس میں لا کر ترمیمی عمل کرنے میں کافی وقت لگا۔ بہرحال کامیابی ہوئی ہے، میں نے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا ہے اور 2 گھنٹے تک ترمیمی نیند سونے کا حکم دیا ہے تاکہ میرا عمل اس کے پرسکون دماغ میں گہرائیوں تک نقش ہوتا رہے۔ میڈم، آپ کے بگ برادر برین آدم نے فون کے ذریعے آپ کی خیریت پوچھی تھی۔ بگ برادر سے کہو میں خیریت سے ہوں۔ تھارن کے بیدار ہونے تک اس کے دوسرے ساتھیوں مسٹر ان نون اور مسٹر شیڈو کے بارے میں خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر رہی ہوں کہ علی تیمور انہیں کہاں لے گیا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تھارن کی طرح اس کے دونوں ساتھیوں کو بھی ٹریپ کر کے یہاں بلا سکوں گی۔ وہ خیال خوانی ختم کر کے پھر تھارن کے گلے کا ہار بن گئی۔ آئندہ کبھی جیت کی کوئی منزل آنے تک ہارنے والی کو اس کے گلے کا ہار بن کر رہنا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ پارس کو اپنی بے وفائی سے بار بار ہارنے کے بعد اس نے تھارن کو جیتنے کا موقع دے دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ کھلونا بنتی رہی۔ پھر تھارن نے کہا، میں اپنے ساتھی شیڈو کی آواز اور لب و لہجے کی نقل سنا رہا ہوں، تم اسے ذہن نشین کر کے اس کے پاس پہنچو اور اس کے اندر رہ کر خاموشی سے معلوم کرو کہ علی تیمور نے اسے اور ان نون کو
کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ تھارن اپنے ساتھی شیڈو کی آواز اور لب و لہجے میں بولنے لگا۔ وہ توجہ سے سنتی رہی، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی شیڈو کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ یوگا کا ماہر نہیں تھا، الپا کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا۔ وہ اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ پتہ چلا کہ علی نے ان نون کو حکومت فرانس کے حوالے کر کے یہ تاکید کی ہے کہ ان نون کے دونوں بازوؤں کا زخم بھرنے تک جیل کے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرایا جائے اور جیل کے اس حصے میں جیلر اور فوج کے اعلیٰ افسران کے سوا کسی اور کو جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر ان نون کسی کے بھی تعاون سے فرار ہوگا تو فرانس کے اکابرین کو پہلے کی طرح ٹیلی پیتھی کے ذریعے سزا دی جائے گی۔ وہ اکابرین پہلے کی طرح سونے کے وقت نہیں سو سکیں گے۔ دن ہو یا رات، جب بھی سونا چاہیں گے تو ان کے دماغوں کو بجلی جیسے جھٹکے پہنچیں گے۔ اس طرح وہ دن رات جاگنے کے عذاب میں مبتلا رہ کر مر جائیں گے۔ فرانس کے اکابرین اور فوجی افسران آئندہ ایسی بدترین سزا سے محفوظ رہنے کے لیے ان نون کی کڑی نگرانی کر رہے تھے۔ ان نون کے لیے علی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے ایک ویران جزیرے کے ایک کاٹیج میں ایک ہفتے کا راشن اور پانی دے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسرا کوئی اس جزیرے میں آ کر اس کاٹیج تک پہنچ کر ان نون کو اس کے ہیرے جواہرات کے ساتھ نکال کر نہیں لے جا سکے گا، کیونکہ جزیرے میں قدم قدم پر بارودی سرنگیں بچھی ہوں گی جو نظر نہیں آئیں گی۔ کاٹیج تک پہنچنے والوں کا ایک بھی قدم غلط پڑے گا تو دھماکے سے ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ شیڈو کے خیالات نے مزید بتایا کہ علی تیمور نے اسے اٹلی کے ایک جنوبی وسیع و عریض جزیرے سسلی میں قیدی بنا کر رکھا ہے۔ اس سمندر میں کارسیکا، سارڈینیا اور ملورکا نامی کئی چھوٹے جزیروں کے علاوہ 2-4 بے نام اور غیر آباد جزیرے ہیں۔ ان میں سے ایک گمنام اور غیر آباد جزیرے میں ان نون کو پہنچانے کے لیے ایک چھوٹا سا کاٹیج وہاں بنوایا گیا۔ ایک ہفتے کے لیے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا تھا اور بابا صاحب کے 20 ماہرین کاٹیج سے ساحل تک بارودی سرنگیں بچھا رہے تھے۔ یہ کام بڑی رازداری سے ہو رہا تھا۔ چونکہ ان نون ابھی زیر علاج تھا، اس لیے علی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس جزیرے کا تمام ضروری کام دوسرے دن شام تک ختم ہو جائے گا۔ تب تیسرے دن ان نون کی جگہ شیڈو کو وہاں پہنچایا جائے گا۔ کاٹیج سے لے کر چاروں طرف ساحل تک بارودی سرنگیں ہوں گی، لہذا ایک ہیلی کاپٹر شیڈو کو اس کاٹیج تک لے جائے گا۔ بلندی سے ایک سیڑھی لٹکا کر شیڈو کو کاٹیج کی چھت پر اتارنے کے بعد وہ ہیلی کاپٹر وہاں سے چلا جائے گا۔ اس کے بعد کسی ہیلی کاپٹر کو اس کاٹیج کی طرف نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس جزیرے کے آس پاس کے ممالک اٹلی، فرانس، اسپین اور جنوب میں الجزائر، لیبیا، مصر اور اسرائیل کے حکام سے کہہ دیا گیا تھا کہ جس ملک سے کوئی ہیلی کاپٹر اس گمنام جزیرے کی طرف جائے گا، اس ملک کے خلاف ٹیلی پیتھی کے ذریعے بڑی عبرت ناک انتقامی کارروائی کی جائے گی۔ شیڈو بھی اپنی مدد کے لیے آنے والے کسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار نہیں ہو سکے گا۔ اس سے پہلے کہ شیڈو کسی ہیلی کاپٹر کی لٹکائی ہوئی سیڑھی تک پہنچے، اسے خیال خوانی کے ذریعے کاٹیج کے باہر دوڑایا جائے گا۔ اس طرح وہ بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر حرام موت مرے گا۔ ویسے اس پر علی تیمور اعتراض نہیں تھا کہ کوئی بھی سمندری راستے سے جزیرے کے ساحل تک پہنچ کر بارودی سرنگوں سے گزر کر کاٹیج سے شیڈو کو نکال لے جانے کا خطرہ مول لے، یا شیڈو کسی تدبیر سے فرار ہو جائے۔ کاٹیج کے چاروں طرف موت کا ایسا جال بچھایا گیا تھا کہ جرائم کی دنیا کا مکار سے مکار مجرم بھی یہ خطرہ مول لینا پسند نہ کرتا۔ البتہ ان نون اور شیڈو کے پاس جتنے ہیرے جواہرات تھے، ان سب کو اس کاٹیج میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کروڑوں ڈالرز کے ہیرے جواہرات کا لالچ ایسا تھا کہ پتہ نہیں کتنے چال باز مجرم وہاں تک پہنچنے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے۔ الپا یہ تمام معلومات حاصل کر کے تھارن کو بتا رہی تھی۔ معلومات حاصل کرنے میں کافی وقت گزر گیا تھا۔ بیرونی دروازے پر ایک افسر دستک دے کر پوچھ رہا تھا، میڈم بہت دیر ہو چکی ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الپا نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تھارن اوین تنویمی نیند سے بیدار ہو چکا ہے۔ میں اسے آزما رہی ہوں کہ میرا تنویمی عمل کس حد تک اس پر کامیاب رہا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ وہ پوری طرح میرا غلام بن چکا ہے۔ میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ الپا وہاں سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی۔ اسے کھولا تو باہر 2 فوجی افسران کے ساتھ برین آدم بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بعد آؤ گی، مگر 3.5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں پریشان ہو کر پھر یہاں آیا ہوں۔
بگ برادر یہ آپ کی محبت ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو آپ میرے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سب باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے۔ وہاں تھارن صوفوں کے پیچھے ایک تابے کی طرح سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ سب نے اسے دیکھا۔ الپا نے کہا اب یہ قید خانے میں نہیں رہے گا، اس کی مقناطیسی آنکھیں میری حفاظت کے لیے بہت ہیں، یہ ہمیشہ میرا باڈی گارڈ بن کر میرے ساتھ رہے گا۔ برین آدم نے پوچھا تم بالکل مطمئن ہو؟ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس کی چالاکی اور فریب کا انکشاف ہو اور ہمیں پچھتانے کا بھی موقع نہ ملے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے دروازہ کھولنے میں اسی لیے دیر ہوئی کہ میں اسے طرح طرح سے آزما رہی تھی۔ اس نے شیڈو کے لب و لہجے کی نقل سنا کر مجھے اس کے دماغ میں پہنچایا تھا۔ میں نے شیڈو کے خیالات پڑھ کر بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ بتانے لگی کہ علی تیمور نے ان نون اور شیڈو کو کہاں کہاں قیدی بنا کر رکھا ہے اور پرسوں شیڈو کو ایک گمنام جزیرے کے کاٹیج میں پہنچانے والا ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں سب ہی اخبارات میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک فوجی افسر نے کہا تھارن اوین مقناطیسی آنکھوں کے ذریعے کسی سے بھی نظریں ملا کر اسے عارضی طور پر اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیتا ہے۔ یہ ہمارے دشمنوں کو ہماری طرف مائل کر سکے گا اور آپ کا محافظ بنا رہے گا۔ کیا اس کی طرح شیڈو بھی کسی غیر معمولی صلاحیت کا مالک ہے؟ شیڈو دراصل پلان میکر ہے۔ پچھلے 12 برسوں سے ان نون اور تھارن اوین اس کی پلاننگ کے مطابق عمل کرتے اور بے انتہا دولت کماتے رہے ہیں۔ اس بار ان نون اور تھارن نے کروڑوں ڈالر کمانے کے لالچ میں فرحاد کو قتل کرانے کی ذمہ داری لی۔ شیڈو نے اعتراض کیا، ان کو سمجھایا کہ یہ لالچ انہیں لے ڈوبے گا۔ آج تک اس کی پلاننگ کے مطابق عمل کر کے کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ اس کی پلاننگ حرف آخر تو نہیں ہے اور فرحاد نے قیامت تک زندہ رہنے کے لیے اپنی تقدیر نہیں لکھوائی ہے۔ ایک دن اسے مرنا ہے، ممکن ہے اسے ان کے ہی کرائے کے قاتل ہلاک کریں، لیکن وہ ہلاک نہیں ہوا۔ کتنے ہی کرائے کے قاتل اس کے اور علی تیمور کے ہاتھوں مارے گئے، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس کا بیٹا علی ان تینوں کو عبرت ناک سزائیں دے کر ہلاک کرنے والا ہے۔ 12 برس سے مسلسل کامیابیاں حاصل کرنے والے صرف اس لیے ناکام رہے کہ انہوں نے شیڈو کی مرضی کے خلاف کام کیا۔ اسے جو علم نجوم میں مہارت حاصل ہے اس سے انکار کیا۔ دوسرے فوجی افسر نے پوچھا کیا شیڈو کو علم نجوم میں مہارت حاصل ہے؟ ہاں، اس علم میں وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ وہ اپنے دونوں ساتھیوں ان نون اور تھارن کا ذائچہ اور ان کے ستاروں کی چال دیکھ کر پیش گوئی کیا کرتا تھا کہ انہیں کسی بڑی شخصیت کو قتل کرانے میں خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بار اس نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ ناکام رہیں گے اور ان دونوں کے ساتھ وہ بھی مصیبتوں میں پھنسے گا۔ فرحاد اور اس کے بیٹے ان کا جینا محال کر دیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی ایک موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ برین آدم نے کہا یہاں اس کے علم نجوم نے غلط کہا ہے۔ علی نے ان میں سے 2 کو گرفتار کیا ہے، دونوں کو موت کے گھاٹ اتارے گا۔ صرف تھارن کو ہم اپنے مقصد کے لیے زندہ رکھیں گے۔ شیڈو کی پیش گوئی غلط نہیں ہوگی۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ جتنا معصوم اور شریف انسان دکھائی دیتا ہے اندر سے اتنا ہی مکار ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ موت کے اس جزیرے سے صحیح سلامت نکل آئے گا۔ برین آدم نے کہا علی نے اخبارات کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ جو بھی قیدی اس جزیرے سے نکل کر فرار ہوگا اسے 20 کلومیٹر تک کہیں بھی جا کر چھپنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد علی اسے آگے کہیں بھاگنے اور رپوش ہونے کا موقع نہیں دے گا۔ شیڈو اپنی مکاری سے اس کاٹیج کے باہر آئے گا، کسی طرح بارودی سرنگوں سے بچ کر ساحل تک پہنچے گا تو وہاں سے فرار ہونے کے لیے ایک موٹر بوٹ موجود رہے گی۔ وہ اس میں بیٹھ کر فرار ہوگا، لیکن اس جزیرے کے چاروں طرف جتنے جزیرے اور جتنے ممالک ہیں انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس ملک کے خلاف ٹیلی پیتھی کے ذریعے کارروائی کی جائے گی۔ ایک افسر نے کہا وہ موت کے جزیرے سے نکل کر 20 کلومیٹر تک سمندر میں بھٹکتا رہے گا، کوئی ملک اسے اپنے ساحل تک پہنچنے نہیں دے گا۔ ایسی صورت میں وہ زندہ کیسے بچے گا؟ اس کی موت لازمی ہوگی۔ الپا نے کہا نہیں ہوگی، اس کی پیش گوئی ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ جب وہ بارودی سرنگوں سے بچ کر جزیرے کے ساحل تک پہنچے گا تو موٹر بوٹ پر سمندر میں صرف چند کلومیٹر تک جائے گا۔ اس کے
کے بعد ہمارا ایک ہیلی کاپٹر اسے موٹر بوٹ سے اٹھا کر لے جائے گا۔ دوسرے افسر نے کہا علی تیمور ہمارے خلاف کارروائیاں شروع کر دے گا۔ ہماری طرف سے جانے والا ہیلی کاپٹر سیاہ رنگ کا ہوگا، کسی ملک کی نشاندہی نہیں کرے گا کہ کہاں سے آئے گا۔ وہاں سے قریب جنوب میں لیبیا کے ایک ویران حصے میں ہمارا ایک چھوٹا طیارہ موجود ہوگا۔ شیڈو کو اس طیارے میں منتقل کیا جائے گا، وہ طیارہ شیڈو کو ہمارے پاس لائے گا اور اس سیاہ ہیلی کاپٹر کو بم سے تباہ کر دیا جائے گا۔ برین آدم نے تائید میں سر ہلا کر کہا یہ اچھی تدبیر ہے۔ فرحاد اور علی تیمور وغیرہ اس تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کو لیبیا کی زمین پر دیکھ کر تسلیم کریں گے کہ ایک مسلمان ملک نے ان کے مجرم کو فرار ہو کر زندہ سلامت رہنے کا موقع دیا ہے۔ وہ لیبیا اور کرنل قذافی کے دشمن بن جائیں گے، ہم پر کبھی شبہ نہیں کریں گے۔ ایک افسر نے کہا لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فرحاد یا ثانی مفرور مجرم شیڈو کے دماغ میں رہیں گے اور معلوم کرتے رہیں گے کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ شیڈو موٹر بوٹ سے سیڑھی پر چڑھ کر جیسے ہی سیاہ ہیلی کاپٹر میں آئے گا اسے ایک انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کر دیا جائے گا۔ کوئی خیال خوانی کرنے والا اس کے دماغ سے کچھ نہیں معلوم کر سکے گا۔ سب نے اس طریقہ کار کی تائید کی۔ پھر تھارن ابین کی طرف متوجہ ہو کر اس کے 12 برس تک پراسرار رہنے کے سلسلے میں کئی رازوں کے متعلق سوالات کرتے رہے اور وہ صحیح جواب دے کر ثابت کرتا رہا کہ وہ الپا کا تابع بن چکا ہے۔ وہ سب مطمئن ہو کر الپا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ تھارن نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور پھر الپا کو دونوں بازو میں اٹھا کر بیڈ روم کی طرف لے جانے لگا۔ ثنا فجر کی نماز پڑھنے اور کلام پاک کی تلاوت کرنے کے بعد کچن کی طرف جانے کے لیے ناصرہ اور پورس کے بیڈ روم کے سامنے سے گزرنے لگی۔ اس کمرے کا کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر رک گئی۔ یہ روز کا معمول تھا کہ وہ دروازہ بند رہتا تھا۔ ثنا ناشتہ تیار کرنے کے بعد دروازے پر آ کر دستک دیتی تھی، تب ناصرہ دروازہ کھولتی تھی، لیکن اس روز خلاف معمول کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر اس نے باہر ہی سے ناصرہ کو آواز دی۔ اسے جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے پورس کو آواز دے کر پوچھا بھائی جان کیا بابی واش روم میں ہے؟ اسے پورس کی طرف سے بھی جواب نہیں ملا۔ وہ حیرانی سے سوچتی ہوئی کھلے ہوئے دروازے پر آئی۔ کمرہ خالی نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر آ کر دونوں کو پکارا۔ باتھ روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اگر وہ دونوں باتھ روم میں ہوتے تو ثنا کی آواز ان تک ضرور پہنچتی اور وہ دونوں ضرور جواب دیتے۔ وہ دونوں کو آوازیں دیتی ہوئی باتھ روم کے کھلے ہوئے دروازے پر آئی۔ وہاں بھی اندر کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں ناشتے کیے بغیر باہر نہیں جاتے تھے، صبح چہل قدمی نہیں کرتے تھے۔ اس نے باتھ روم سے پلٹ کر پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک الماری کا پٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں پٹ کھول کر دیکھے۔ وہاں ناصرہ کی اٹیچی نہیں تھی۔ اس کے کچھ ملبوسات اور میک اپ کا سامان بھی دکھائی نہیں دیا۔ تب اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ ناصرہ کے دماغ میں پہنچی مگر سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس نے سانس روک لی تھی۔ اس نے ایک ذرا وقفے کے بعد پھر اس کے دماغ میں پہنچتے ہی کہا بابی میں ثنا۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی ناصرہ نے سانس روک لی۔ ثنا نے پورس کے دماغ میں پہنچنا چاہا۔ اس نے بھی سانس روک کر اس کی سوچ کی لہروں کو باہر کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک سگے بھائی کی طرح محبت کرنے والا اور اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی پر راکھی بندھوانے والا بھی بے مروتی سے بہن کی سوچ کی لہروں کو واپس کر دے گا۔ اس نے پھر ذرا وقفے سے دماغ میں پہنچتے ہی کہا میں آپ کی بہن ثنا ہوں۔ پورس نے پھر سانس روک لی۔ 4 بار ناصرہ اور پورس کے دماغوں میں جا کر واپس آتے رہنے سے اتنا معلوم ہوا کہ وہ کار میں جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بنگلے کے بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر پورچ میں ان کی رینٹڈ کار نہیں تھی۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کر کے جلال پاشا کو مخاطب کیا ابو ناصرہ بابی اور بھائی جان کہیں چلے گئے ہیں، میں ان کے دماغوں میں جاتی ہوں تو وہ سانس روک لیتے ہیں، پتہ نہیں ایسی کیا شکایت مجھ سے ہو سکتی ہے کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ جلال پاشا نے کہا تمہاری باتیں سن کر حیرت ہو رہی ہے، ابھی 7 گھنٹے پہلے رات کو فرحاد صاحب سے اتحاد ہوا تھا، پارس اور پورس کی دوستی ہونے والی تھی، دوسروں کے مقابلے میں ہماری ٹیم مضبوط ہو گئی تھی، پھر وہ دونوں اچانک ہم سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھہرو میں ان سے رابطہ کرتا ہوں۔ اس نے ان دونوں سے باری باری رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ انہوں نے اپنے بزرگ ساتھی جلال پاشا کا نام سننے کے باوجود سانسیں روک کر
اس کی بات نہیں سنی، اپنے دماغوں سے نکال دیا۔ اس نے ثنا کے پاس آ کر کہا، بیٹی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، معلوم ہوتا ہے کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ان دونوں کو ٹریپ کر لیا ہے۔ ابو، ہم سب کتنی محبت اور اعتماد سے متحد ہو کر ایک اچھی اور کامیاب زندگی کا آغاز کرنے والے تھے، لیکن کوئی دشمن ہمارے اتحاد کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے صبح ہونے سے پہلے ہی ان دونوں کو ہم سے دور کر دیا، اور میں سمجھتی ہوں نیلما نے ایسا کیا ہے۔ پچھلی رات وہ بھابھی کے اندر رہ کر ہماری باتیں سن رہی تھی۔ بے شک نیلما ہی یہ دشمنی کر رہی ہے، میں فرحاد صاحب کو اطلاع دینے جا رہا ہوں۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے مجھے مخاطب کیا اور ان دونوں کے اچانک جانے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی گفتگو نہ کرنے والی باتیں بتائیں۔ میں نے تمام باتیں سن کر کہا، آپ کا شبہ درست ہے، ایسا نیلما ہی کر سکتی ہے، کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا ان دونوں کو ٹریپ نہیں کر سکتا، کیونکہ پورس یوگا کا ماہر ہے اور مضبوط قوت ارادی رکھتا ہے۔ اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناصرہ کے دماغ میں بھی کوئی قابو نہیں پا سکتا، لیکن آتما کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی، اور زندہ رہنے تک ہی دماغ سوچ سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے۔ اس حساب سے انسانی دماغ آتما کا محتاج ہوتا ہے۔ نیلما کی آتما نے ناصرہ کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ پورس کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کرے۔ ناصرہ نے مجبوراً ایسا کیا ہوگا، پھر پورس پر تنویمی عمل کر کے خود پر نیلما کی مرضی کے مطابق تنویمی عمل کیا ہوگا۔ اس طرح وہ دونوں نیلما کے زیر اثر آ گئے ہیں۔